چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت شروع کی، جس میں چودھری اعتزاز احسن کی جانب سے میں ان کے وکیل کی حیثیت سے اور دیگر پٹیشنز بھی تھیں، جس میں ہم نے ملٹری کورٹس کا جو ہے سویلینز کے ٹرائل کو ہم نے یہ چیلنج کیا تھا کہ یہ نہ صرف آئین کے متصادم ہے، یہ بنیادی حقوق کے بھی جو ہے منافی ہے، اور یہ آرٹیکل 175(3) یعنی عدلیہ کی آزادی پر بھی یہ قدغن لگاتا ہے، اور یہ روح جو ہے آئین کی ٹرائکوٹومی آف پاور، گرانڈ نارم جسے کہتے ہیں، یہ اس کے بھی متصادم میں ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہے وہ سویلینز کو ٹرائی کریں۔ ہم نے یہ پہلے بھی کنسیڈ کیا تھا کہ آرمی ایکٹ 1952 یہ افواج پاکستان کی ان کے ڈسپلن اور ان کی بیٹر پرفارمنس، بہتر کارکردگی اور ان کے جو ہے ضوابط اپنے لیے انہوں نے ایک ضابطہ بنایا، جس میں بالکل ہمیں نہ کوئی اعتراض ہے اور نہ ہم اس میں کوئی بات کر رہے ہیں، لیکن سویلینز کا جو ہے بنیادی حق ہے کہ وہ جو ہے نہ صرف یہ کہ ان کو ایک ڈیو پروسیس آف لا ملے، نہ صرف یہ کہ آرٹیکل 10 میں ان کو جو ہے وکیل اپنی چوائس کا، اپنی مرضی کا رکھنے کی اجازت ہو۔ آج اگرچہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی ان کو جیل ویل میں ہم نے کوئی نہیں رکھا ہوا، کہاں رکھا ہے، کیسے رکھا ہے، گول مول جواب دیا کہ ہم نے اپنا جو فوجی بیرکس ہیں اس میں ان میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا تسلی بخش۔ میں نے جو عرض کی کہ جی اتنا پیتھیٹک سٹیٹ آف افیئرز ہے کہ ایک میجسٹریٹ کے پاس یہ اقبال جرم کروانے لے کر گئے ایک ملزم کو، میجسٹریٹ نے کہا الرحمان اس کی حالت تو دیکھو، وہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ تو نڈھال ہے، میں کیوں کروں، کیسے اس کا بیان جو ہے اقبالی بیان جو ہے 164 کا لکھوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ یہ بات میں نے سپریم کورٹ کو بتائی ہے، اٹارنی جنرل آئیں بائیں شائی مارتے رہے، اور اسی طرح پھر میں نے کہا کہ جی ابھی بھی انہوں نے 102 اشخاص کی جو آپ کے سامنے بھی کی تھی فہرست تک نہیں دی ہے، یہ اتنا، اور چیف صاحب نے کہا بھائی اتنی سیکریٹو کون سی بات ہے، اتنی آپ کیوں اس کو اخفا رکھے ہوئے ہیں، تو 102 بندے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تحویل میں آپ نے انہیں گرفتار کیا ہے، تو پھر ان کا نام دینے میں، اس کی فہرست دینے میں، تاکہ تشفی تو ہو جائے ان کے جو والدین ہیں یا ان کے جو بھی ہے وہ رسا ہے، ان کو ایک تسکین تو مل جاتی ہے کہ چلیں ہمارا جو ہے بچہ یا ہمارا خامند یا ہمارا جو ہے بھائی یا جو بھی ہے وہ ایک تحویل میں اور محفوظ ہے، کم از کم زندہ تو ہے۔ ابھی تو یہ بھی کسی کو نہیں پتہ ہے۔ اور اسی طرح سمیر کھوسا نے بھی اپنا جو ہے نالش کی، اس نے بھی کہا کہ میرے کلائنٹ کو بھی نہ تو کسی کو ملنے دیا گیا ہے اور وہ بھی بہت بری حالت میں ہے اور نہ وکیل تک رسائی ہے۔ تو چیف صاحب نے کہا کہ اگر ہم کسی کو یہاں سے مقرر کر دیں اور جا کے دیکھیں تو اس پر بھی اٹارنی جنرل نہیں مانے اس بات پر، تو انہوں نے میرا نام لیا۔ میں کوئی اس قسم کا سائل تو نہیں ہوں کہ میرا کوئی ذاتی کوئی بھائی کوئی دوست کوئی رشتہ دار کوئی میرا اندر ہے کہ میں اپنی نالش، اور میں جیل میں بطور اٹارنی جنرل بطور گورنر میں نے 50,000 دفعہ جیل وزٹس کی ہیں، میرے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باہر مجھے یہ شوق نہیں تھا، لیکن چیف صاحب کی طرف سے آیا، مگر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ وہ غالباً تو پھر انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں، ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا عدالت کا کوئی سینئر یا آفیشل کو ہم جو ہے بھیجیں تاکہ ان کی کیفیت دیکھی جائے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹرائل ابھی تک شروع نہیں کیے گئے ہیں۔ پھر اپیل کا پروویژن پڑھ کے سنایا اٹارنی جنرل صاحب نے، تو اپیل کی جو شق تھی وہ بھی اپیل انہی کی اپنی جو ہے یعنی ہائرارکی میں تھی کہ بریگیڈیئر یا جنرل میجر جنرل اور بریگیڈیئر ہوگا، یعنی اس کی فارمیشن کے حساب سے جو ہے وہ بھی انہی کی ہوگی اپیل۔ تو میں نے یہ بعد میں بھی کہا، میں نے کہا جی جب کور کمانڈرز ساروں نے اور فارمیشن کمانڈر ساروں نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کی آرمی چیف خود سربراہی کر رہے تھے ان دونوں نشستوں کی، کور کمانڈرز میں بھی آرمی چیف صاحب جو ہے اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور فارمیشن کمانڈرز کی بھی صدارت جو ہے خود آرمی چیف کر رہے تھے۔
اور کہتے ہیں کہ جی اب اپیل کے لیے بھی پھر آرمی چیف کے پاس جائیں. تو مجھے بتائیے گا کہ ہم نے یہی کہا کہ جناب ہمیں یہ ایسا جو ہے یہ منظور بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بنیادی حقوق نہ صرف یہ اپیل کے رائٹ سے شروعات ہوتے ہیں بلکہ بنیادی حقوق آپ کے ابتدا سے شروع ہوتے ہیں، اس کے گرفتاری سے شروع ہوتے ہیں، اس کی گرفتاری کے بعد اس کو جو ہے وہاں ٹرائل سے شروع ہوتے ہیں، اس کے وہ تمام جو ہے اوپن کورٹ کے سے شروع ہوتے ہیں.